بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم ایم ایڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن کورس کوڈ 826 کے چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پیاچے کا وقوفی ذہنی نشوونما کا نظریہ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو آئیں ہم آج کا اپنا سبق باقاعدگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیاچے کا نظریہ کیا ہے۔ پیاچے کا وقوفی ذہنی نشوونما کا نظریہ، پیگٹس کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری، بچے کی سوچ کے ارتقاء کو سمجھنے میں پیاچے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے نزدیک ذہنی اعمال کا بنیادی مقصد اپنے ماحول سے مطابقت قائم کرنا ہے۔ پیاچے کے مطابق بچے کے ذہنی نشوونما میں اس کے اعمال بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ کوئی بھی عمل بار بار دہراتا ہے، مثلا کسی چیز کو منہ ڈال کر چوستا ہے، تو وہ فوراً اس کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایسے اعمال کو پیاچے کا نام دیا گیا ہے۔ جب بچہ کسی عمل کو عملی طور پر پورا کرنے کے بجائے ذہن میں ہی پورا کرے تو اس کے ذہنی عمل کو پیاچے آپریشن کہا جاتا ہے۔ ایک بچہ ان آپریشن کے ذریعے ہی معلومات حاصل کرتا ہے۔ ذہنی نشوونما کے دوران یہ آپریشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تبدیلی دو مختلف اعمال کے ذریعے ہوتی ہے، جنہیں جذب کرنا اور موقف قائم کرنا کہتے ہیں۔ جب بچہ کسی نئی چیز یا واقعے کا ادراک کرتا ہے تو ان چیزوں یا واقعات کو اس طرح ڈالتا ہے کہ وہ ذہن کا حصہ بن جائیں۔ یہ جذب کرنے کا عمل ہے۔ اس کی مشابہت کھانے کے عمل سے ہے، جس میں ہم خوراک کو اس طرح چباتے ہیں اور نگلتے ہیں کہ وہ ہضم ہو کر جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ جس طرح انسان صرف وہی خوراک جذب کرتا ہے جو وہ ہضم کر سکے، اسی طرح بچے کا ذہن ڈھانچہ ماحول کے اسی حصے کا ادراک کرتا ہے جسے وہ اپنے ذہن میں صحیح طریقے سے بٹھا سکتا ہے، یا اس کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے وہ اس کے ذہن کا باقاعدگی کے حصہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق جو بات وہ کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جس چیز کو بھی فرسٹ ٹائم دہراتا ہے تو وہ اس کے ذہن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ بنیادی ذہنی تبدیلی نہیں آتی، اس طرح ذہنی نشوونما ممکن نہیں ہوتی۔ ذہنی ڈھانچے میں تبدیلی مواقف قائم کرنے سے ہوتی ہے۔ جب بچہ ایسی نئی معلومات سے دوچار ہو جو بہت اہم ہوں لیکن انہیں جذب کرنا ممکن نہ ہو تو اسے اپنے ذہنی ڈھانچوں میں تبدیلی لانا پڑتی ہے تاکہ وہ بیرونی مہیجات سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ذہنی ڈھانچے کو بیرونی مہیجات سے ہم آہنگ بنانا مواقف قائم کرنے کا عمل ہے، اور اس دوران نئے سٹیگما بنتے ہیں یا پرانے سٹیگماٹا کو تبدیل کیا جاتا ہے، آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ پیچیدہ سٹیگماٹا قائم ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا مرحلہ ہے ذہنی نشوونما کے مدارج۔ پیاچے کے مطابق ہر ذہنی بچہ ذہنی نشوونما کے مخصوص مدارج سے گزرتا ہے۔ یہ مدارج حسب ذیل ہیں: حسی حرکی درجہ، قبل از عمل درجہ، ٹھوس اعمال کا درجہ، صوری عملیاتی درجہ۔ ان مدارج سے گزرنے کے لیے پیاچے نے جو عمریں بیان کی ہیں وہ بچے کی اوسط ذہنی عمر، مختلف بچے ان مدارج سے مختلف عمروں میں گزرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں حسی حرکی درجہ۔ پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی ذہنی عمر کو یہ درجہ پیاچے نے دیا ہے، یعنی حسی حرکی درجہ، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر 2 سال کی عمر تک وہ اس مراحل سے گزرتا ہے۔ زندگی کے ابتدائی سالوں میں علم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ادراک اور حرکات ہوتی ہیں۔ بچہ پیدائش پر اپنے اور اپنے بیرونی دنیا سے الگ نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے آپ کو بیرونی دنیا سے الگ نہیں کر سکتا، اسے بیرونی مہیجات میں کوئی یکسوئی یا ترتیب نظر نہیں آتی۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال سے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی اس کی ذات اس کے ماحول سے علیحدہ ہے۔ اب بچہ
بار بار مخصوص اعمال کو دہراتا ہے اور ان کے نتائج سے حیران اور خوش ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ان اعمال کی مشق کرتا ہے اور ان پر عبور حاصل کرتا ہے۔ اس درجے میں بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ چیزوں کا تعلق صرف اس کے ادراک سے ہے، یعنی اگر کوئی چیز نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس درجے میں بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ چیزوں کا تعلق صرف اس کے اپنے ادراک سے ہے، یعنی اگر کوئی چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس درجے کے آخری مراحل جو ہوتے ہیں وہ اس کو اس ایج پر لے جاتے ہیں جہاں وہ پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے واقفیت، پھر ان چیزوں کا جاننا، پھر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا، پھر اس کے خیالات میں رفتہ رفتہ تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پھر اس کے احساس پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کا اس کی ذات سے علیحدہ وجود ہے۔ نظروں سے غائب ہونے سے چیز کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ اس مرحلے پر اگر آپ بچے کو کھلونا چھپا دیں، وہ آپ کو منہ دیکھنے یا حیران ہونے پر اتفاق نہیں کرے گا، بلکہ بڑے فعال انداز میں چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور چیختا چلانا شروع کر سکتا ہے۔ یہ احساس کہ چیزوں کا علیحدہ اور مستقل وجود ہے، چیزوں کا تعلق آبجیکٹ کنسیپٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قبل از عمل درجہ، ذہنی عمر تقریباً 2 سے 7 سال۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یہ پہلے مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی یہ 2 سے 7 سال تک جاری رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں قبل از عمل درجہ۔ اس درجے میں حسی تجربات اور حرکات کے درمیان براہ راست تعلق کم اور ان کے درمیان ذہنی اعمال کا دخل بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بچہ اپنی حرکات کو ذہنی اعمال میں تبدیل کرنے لگتا ہے۔ اب بچہ مختلف علامتی اعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مثلاً مثال قائم کرنا، زبان استعمال کرنا، ڈرائنگ کرنا وغیرہ۔ بچہ اپنے ذہن میں ایسی چیز لا سکتا ہے جو اسے سامنے وجود نہ ہو۔ بچہ عمل سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اسے تعلقات میں تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح دور کے آخر تک بچہ چیزوں کے بارے میں بات کر سکتا ہے، ان کی تصویریں بنا سکتا ہے، کہانیاں بیان کر سکتا ہے، اپنے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے زبان استعمال بھی سیکھ لیتا ہے۔ اس درجے کو قبل از عمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بچہ مخصوص ذہنی اعمال نہیں کرتا، مثلاً اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچ نہیں سکتا، وقت میں کسی چیز کے دو پہلو مثلاً لمبائی اور چوڑائی پر غور نہیں کر سکتا، حرکات ذہنی سطح پر تبدیلی یا الٹ نہیں کر سکتا، وہ ایسے اعمال کے بارے میں نہیں سوچتا جو اس نے خود کیے یا دیکھے ہوں۔ یہ تمام خصوصیات اگلے مرحلے میں نشو و نما پاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ٹھوس اعمال کا درجہ، یعنی اب جو اس کی ذہنی عمر ہوگی وہ 7 سے 11 سال تک یہ مرحلہ جاری رہتا ہے۔ اعمال یعنی آپریشن سے مراد ذہنی اعمال ہیں۔ بچہ ذہن میں ہی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی یہ اعمال ٹھوس ہیں، کیونکہ بچہ ٹھوس چیزیں مثلاً گیند پتھر کے بارے میں ذہنی عمال کر سکتا ہے۔ بچہ میں چیزوں یا افراد کو ایک سے زائد خصوصیت کے مطابق ترتیب دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، مثلاً ایک کھلونا ایک ہی وقت میں سرخ ہو سکتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ایک عورت بچے کی ماں ہونے کے علاوہ کسی کی بہن، خالہ یا ٹیچر وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اب بچہ صرف چیزوں کی موجودہ حالت پر توجہ دینے کے بجائے چیزوں یا حالات کی تبدیلی پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اس میں یہ احساس قائم ہوتا ہے کہ ایک چیز جو اس وقت ایک خاص حالت میں پہلے ایسے نہیں تھی اور ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں پھر تبدیل ہو جائے۔ اس طرح بچہ کسی عمل کو الٹ یا ریوائز کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ صلاحیت بہت سے ذہنی اعمال کے لیے ضروری ہے، مثلاً بچی 2 × 8 کو الٹ کر کے 2/8 = 4 بنا لیتا ہے۔ یہی عمل منطقی سوچ کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً اگر عابد حمید سے موٹا ہے اور حمید رضا سے موٹا ہے تو کون زیادہ موٹا ہے، عابد یا رضا؟ اس مرحلے میں بچہ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ چیزوں کی خصوصیت عام طور پر تبدیل نہیں ہوتی، مختلف خصوصیت کی استحکامات کا احساس مختلف مراحل میں قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کا مادہ تبدیل نہیں ہوتا، پھر یہ چیزوں کا وزن تبدیل نہیں ہوتا، پھر یہ احساس چیزوں کا جو مستقل نہیں رہتا، اس کے بعد یہ چیزوں کی تعداد تبدیل نہیں ہوتی اور ان کا رقبہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس طرح عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ چیزوں میں مستقل یکسانیت، ترتیب اور منطق ہے۔ اس طرح بچوں میں منطقی سوچ، پیش بینی، منصوبہ بندی کی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا اہم مرحلہ ہے وہ ہے سوری عملیاتی درجہ۔ یہ 11 سال سے شروع ہو کر آگے تک چلتا ہے۔
ٹھوس اعمال کے درجے میں بچہ مادہ، وزن، حجم، اعداد، رقبہ، فاصلہ، حرارت کے تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن ان میں تعلقات کے قیام کے لیے ٹھوس اشیاء، پانی، دانے وغیرہ کی موجودگی ضرور ہے۔ اس درجے کے بچے ظلم، انصاف جیسے مجرم قائم کرنے میں وقت محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایسی سوچ درکار ہوتی ہے جو ٹھوس مادے کو اپنی طرف صرف چیزوں کی شکل یا حیت پر توجہ مرکوز کرے۔ ایسی سوچ کی پیاچے سوری عملیاتی سوچ کا نام دیتا ہے۔ بچے کی سوچ پر صرف ان مہیجات کا اثر نہیں ہوتا جو بچہ ادراک کرتا ہے، بلکہ وہ فرضی چیزوں اور واقعات کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ مثلاً پہلا بچہ اپنے معاشی اقتدار نظام کو دائمی سمجھتا تھا، لیکن اب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں نے ہی بنائے ہیں، اس لیے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مفروضے قائم کرنے کی صلاحیت سے بچہ کسی مسئلے کے اجراء کو نظر انداز کرنے کی اس کی صلاحیت کے مطابق منطقی کی سوچ قائم کرتا ہے۔ مثلاً اگر بچہ مختلف عمر کے بچوں کو یہ فرضی سوال پیش کرے کہ اگر کوئی کوئلہ سفید ہے تو برف کالی ہے، اس کے جواب میں اکثر چھوٹے بچے اصرار کرتے ہیں کہ کوئلہ کالا ہے، لیکن سوری عملیاتی درجے میں بچہ جواب دیتے ہیں کہ برف کالی ہے۔ حقیقت میں کوئلہ سفید نہیں ہوتا اور برف کالی نہیں ہوتی، لیکن اس درجے کے بچے ان ٹھوس فطری خصوصیات سے اپنے کو آزاد کر کے بالکل فرضی ممکنات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور یہ سوچ بالترتیب اور منطقی ہو سکتی ہے۔ اس طرح بچہ کسی صورتحال کے تمام ممکنہ حالات کا جائزہ لے سکتا ہے اور اسے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اس درجے میں بچہ مفروضوں کو منطقی بنیادوں پر جانچنے اور اپنے مفروضوں کو ثابت کرنے کے لیے حقائق اور ثبوت بیان کرتے ہیں۔ وقوفی نشوونما کے مختلف درجوں میں کیے گئے دعووں کی صحت جانچنے کے لیے مختلف تحقیقاتی کیس مختلف تحقیقات میں ایک تو اس بات کا تجزیہ کیا جا ہے کہ مختلف پہلو میں ایک درجہ کے بچے ایک ہی وقت میں پہنچتے ہیں۔ مختلف درجوں میں تسلسل کو جانچ کے لیے بھی تحقیق کی گئی ہے۔ تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مقرونی علمیاتی ذہنی درجے کی نشوونما مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔ پیاچے نے بذات خود مشاہدہ کیا ہے کہ بچہ مختلف مقدار مختلف عمر میں اعتدال پسند ہوتا ہے۔ محققین نے اس بات پر بھی تحقیق کی ہے کہ یورپ، افریقہ جیسے آسٹریلیا میں بچے ایک وقت میں ایک جیسے درجوں کے مطابق نشوونما پاتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں مختلف معاشروں کی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ گرچہ مول مختلف معاشرتی پس منظر کے بچوں کی نشوونما متاثر کرتا ہے، مگر نشوونما کے درجوں کی ترتیب یکساں رہتی ہے۔ بچہ ہر جگہ یکساں نشوونما پاتے ہیں۔ پیاچے کی تھیوری کے درجوں پر تیسری تحقیق یہ جاننے کے لیے کی گئی کہ بچوں کو ان کی اپنی استعداد سے زیادہ کام سکھائے جا سکتے ہیں۔ پیاچے کے مطابق تربیت کے ذریعے بچوں کی نشوونما کی رفتار اضافہ کرنا غیر ضروری بلکہ مددگار بھی ہوتا ہے۔ مختصر وقت کی تربیت نئی وقوفی صلاحیتوں کی نشوونما نہیں کر سکتی۔ ابتدائی اور درمیانی بچپن میں بچوں کی سوچ میں فرق معلومات میں اضافے کا نتیجہ ہے۔ پیاچے کی بحث پر 3 معیاروں پر تبدیلی کی گئی ہے جو اسکول جانے سے پہلے، اسکول جانے والی عمر بچوں کی سوچ فکر میں ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1، اسکول جانے سے پہلے بچہ چیزوں کی اصل کے بجائے ان کے ظاہر کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ اسکول جانے والے بچے جو ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء حقیقی اشیاء کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اسکول جانے سے پہلے بچہ صرف ایک ہی مخصوص چیز دلچسپی کا مخصوص خدخال پر توجہ دیتا ہے۔ اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے اس بارے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسکول جانے سے پہلے بچے الٹ کو نہیں سمجھ پاتے، جبکہ بڑے بچے سمجھ سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات اس بات پر مصر ہیں کہ وقوفی نشوونما کے درجے میں بچہ سب سے اونچے درجے پر عمل کر سکتا ہے اور یہ حذف کے مشکل پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت سی صورتحال بچے کے اتنے درجے پر کام نہیں کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن یا یہ لیکچر آپ کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہوگا۔ یہ اور اس طرح کی اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اور اسے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔